زبیر بھائی تب سے خاموش بیٹھے ہیں۔ ان سے جو سوالات زین بھائی نے پوچھے ہیں وہ آخر تھے ہی کچھ ایسے، مگر لگتا نہیں ہے کہ زبیر بھائی ایسے ہار مانیں گے۔ زین بھائی، کیا یہ ضروری ہے کہ دنیا ایک طاقتور اور ایک کمزور کے ہی نظام کو کھینچتی رہے؟ کیا کوئی صورت نہیں ہے دنیا بہتر بنانے کی؟ بیٹا، میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ حقیقتاً ایک فائدہ مند جگہ پہ ہوتے ہوئے کسی اور کا فائدہ ذہن میں رکھنا بڑے ظرف کی بات ہے۔ اور ہاں، ایسا ممکن تو ہے، لیکن کیسے؟ زبیر بیٹا، علم کے پھیلاؤ سے۔ نہیں، میں سمجھا نہیں۔ چلو اس کو تھوڑا سا تاریخ کے پس منظر سے دیکھتے ہیں۔ ہمارا جو یہ خطہ ہے یہ ایک زمانے میں علم و ادب کا مرکز ہوا کرتا تھا، لیکن پھر کیا ہوا؟ ہمارے مغل بادشاہ عیش و عشرت میں گم ہو گئے اور قبضہ کر لیا انگریزوں نے۔ پھر انگریز لائے اپنی منطق اور سب کچھ اپنے طریقے سے کیا، لیکن اگر غور کریں تو وہ بہت کچھ ایسا بھی لائے جس سے تب کے نہ سہی اب کے رہنے والے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں ٹیکنالوجی۔ وہ ٹرین، بلڈنگز، پوسٹ آفیسز وغیرہ کا نظام لائے جس کی وجہ سے ہم نے دنیا میں تھوڑی ترقی کی، جس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ علم جب اپنے ملک سے یا اپنے خطے سے آگے بڑھتا ہے تو ترقی کا ضامن ہوتا ہے۔ خاص کر کے آج کی دنیا میں جب ٹیکنالوجی ہر ہاتھ کے زور پہ موجود ہے تو اب تو علم کا نہ صرف پھیلاؤ آسان ہے بلکہ اس سے فائدہ اٹھانا بھی آسان ہے۔ اب تو ہم جس چیز کے بارے میں چاہیں معلومات حاصل کر سکتے ہیں، تو اس سے عدم مساوات بھی مٹ سکتے ہیں۔ بالکل، دنیا میں کچھ شعبے ایسے ہیں جو اس وقت کی ضرورت ہیں، اور پیسے کا ایک خاص بلکہ کافی بڑا حصہ انہی شعبوں کے ماہرین کے حصے میں جا رہا ہے، جیسے کہ گوگل، ایپل، فیس بک، سنیپ چیٹ وغیرہ۔ ایسے اداروں میں یا بلکہ ایسے کام کرنے والے تمام آئی ٹی کے چیمپئنز اگر یہ علم پھیلانا شروع کر دیں تو نہ صرف دنیا میں اس کے ماہرین کی تعداد بڑھے گی بلکہ پیسے کا بٹوارا بھی بہتر انداز میں کیا جا سکے گا۔ بس زبیر بھائی نے اٹھا لیا ہے اپنا فون۔ چلو جی، اب کوئی نئی پوسٹ آئے گی فیس بک پہ، آپ ذرا جا کر ان کی پوسٹ لائک کیجئے، اور میں آپ سے ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔